السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ میں نے عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ ہم ادرک کے موضوع پر ایک ویڈیو بنائیں گے، تو ادرک کی افادیت پر آج انشاءاللہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ادرک جو ہے یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک بہت شاندار اور بہت بے مثال ایک درخت ہے، اور ایک خزانہ ہے بہت بڑا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ یہ عام استعمال ہونے والی چیز ہے، ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق نیک بندوں کو جنت میں جو نہروں کا پانی پیش کیا جائے گا وہ ادرک کی خوشبو کے ساتھ، یعنی اس کا ٹیسٹ، جیسے آج کل ہم شربت پیتے ہیں نا یا جوس پیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مینگو ہے، مینگو فلیور ہے، یہ فلاں فلیور ہے، تو قیامت والے دن جو جنت کے اندر جو پیش کیا جائے گا وہ ادرک فلیور کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اب اس کے افادیت کے، اس کے استعمال کے، اور کس کس بیماری میں استعمال ہو سکتا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو اچانک، آج کل یہ بیماری بہت عام ہے، دل کا دورہ پڑنا یا دل کے مقام پر یا چھاتی میں درد ہونا، اگر کسی کو اچانک دل کا دورہ پڑ جائے یا چھاتی کا درد ہو جائے، جس چھاتی کا درد بھی دل کا درد ہی کہتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے صرف یہ کرنا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا اس کے منہ میں رکھیں اور اس کو کہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چبائے۔ جیسے ہی وہ چبانا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ دل کا درد جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر درد شدید ہو، برداشت سے باہر ہو، تو پھر آپ ایسا کریں کہ 1 انچ ادرک کا ٹکڑا، بڑی الائچی 1 عدد، اور دار چینی کا 1 انچ کا ٹکڑا، اور لونگ 3 عدد، یہ ساری چیزیں گھر میں مل جاتی ہیں، اور تازہ پودینہ اگر مل جائے تو اس کے 5 پتے، اور پانی 3 کپ، یہ چیزیں لے لینی ہے۔ ادرک 1 انچ کا ٹکڑا، بڑی الائچی 1 عدد، دار چینی 1 انچ کا ٹکڑا، لونگ 3 عدد، پودینہ تازہ کے 5 پتے، اگر تازہ نہ ملے تو پھر چھوڑ دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، نیاز بو ہو تو اس کے 5 پتے ڈال لیں، اور پانی 3 کپ۔ اب اس کا قہوہ بنانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 3 کپ پانی میں یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے، اور ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو پکائیں گے۔ جب 2 کپ رہ جائے تو اس میں چینی شامل کرنی ہے، تو تھوڑی سی چینی شامل کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے مریض کو یہ سارا ایک دن میں پلا دیں۔ جیسے جیسے وہ پیتا جائے گا اس کا درد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک گھونٹ کر کے پلاتے جائیں، مسلسل پلاتے رہیں، تو اس کا درد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ میں گیس بھری رہتی ہو، یہ بھی عام مرض ہے، ہر وقت پیٹ میں گیس رہتی ہے، گیس کا مریض ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ صبح و نہار منہ دودھ کے 1 گلاس میں ادرک 1 انچ کا ٹکڑا کاٹ کر اس میں ابال لیں، بائل کر لیں، ابال لیں اچھی طرح، اور مریض کو پلا دیں۔ اس سے پیٹ کی گیس کا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا۔ اگر یورک ایسڈ ہو کسی آدمی کو، اور جوڑوں کے درد کا شکار ہو گیا ہو یورک ایسڈ کی وجہ سے، تو سونڈ 10 گرام، اجوائن دیسی 10 گرام، اور ہلدی 20 گرام، سب چیزوں کو پیس کر اس کو کپڑ چھان کر لے، صبح و نہار منہ اور رات سوتے وقت نیم گرم پانی سے 1 1 چمچ کھلائیں۔ انشاءاللہ اس بیماری سے، یہ جو یورک ایسڈ کی وجہ سے یہ جو دردیں ہو رہی ہیں، اس سے مستقل چھٹکارا مل جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اگر کمر کا درد اتنا ایسا ہو کہ جو جان نہیں چھوڑ رہا، ہر وقت کمر میں درد رہتا ہو، اور دوسری چیز دائمی جریان ہو، اور تیسری چیز اعصابی کمزوری ایسی ہو کہ اس نے ڈیرے ڈال رکھے، ہر وقت اعصابی کمزوری لگی رہتی ہے بندے کو، تو اس میں سونڈ 25 گرام، ہلدی 40 گرام، اور بھکڑا، خار خسک، گوکھرو، یہ سارے نام اس کے ہیں، گوکھرو، خار خسک، بھکڑا 40 گرام، کیکر گوند 25 گرام، ان سب کو باریک پیس لیں،
اور صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھا لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان تینوں بیماریوں سے بھی شفا مل جائے گی۔ ادرک کھانے سے خون کی نالیاں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ ادرک خون کی نالیوں میں جمی ہوئی چربی کی تہیں اتار دیتا ہے، اور یہ دل کے فعل کو، دل کے کام کو اور دل کے افعال کو مضبوط بناتا ہے، اور دوران خون کا جو گردش ہے اس میں سستی اور کمزوری جو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیروں یا دوسرے مقامات پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور سوزش ہو جاتی ہے، تو یہ ادرک کے استعمال سے وہ بھی الحمدللہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو بدہضمی ہو، تبخیر معدہ ہو، قلنج ہو، قے ہو، کھانسی ہو، زکام ہو، نزلہ ہو، دمہ ہو، تو آپ نے یہ کرنا ہے: ادرک 10 گرام، فلفل سیاہ 10 گرام، فلفل دراز 10 گرام اور نمک لاہوری 5 گرام، سب کو پیس کر مکس کر لیں اور ہر کھانے کے بعد آدھا چمچہ پانی کے ساتھ دے دیں۔ انشاءاللہ اس مرض سے، ان تمام امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اچھا، معدے میں اگر قلنج ہے، قے ہے، کھانسی، زکام، نزلہ، دمہ ہے، بدہضمی ہے، تبخیر ہے، قلنج ہے، اور یہ ساری چیزیں، اگر یہ ساری بیماریاں اس کو ہیں تو پھر کھانے سے پہلے دے دیں۔ اگر صرف بدہضمی کے لیے دینا ہے تو کھانے کے بعد دیں، اور اگر یہ ساری بیماریوں کے لیے دینا ہے تو پھر کھانے سے پہلے دیں۔ دماغی بوجھ اور ٹینشن کے لیے، یہ بھی عام مرض ہے، دماغی بوجھ اور ٹینشن، اس کے لیے یہ ہے کہ 10 گرام ادرک کا پانی نکال لینا ہے، اس کو کوٹ کے اس کو چھان لیں گے تو وہ پانی نکل آئے گا، یا پھر یہ جو جوسر ہوتا ہے اس کے اندر بھی پانی نکل آئے گا۔ 10 گرام ادرک کا پانی اور آدھا گلاس گائے کا دودھ، ان کو ملا کر اتنا پکائیں کہ آدھا رہ جائے، تو اس میں چینی شامل کر کے رات سوتے وقت اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ یہ مسلسل کچھ دن پلانے سے دماغی بوجھ اور ٹینشن جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اور اگر مسلسل 21 دن تک پلاتے رہیں تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ گینٹھیا بھی یہ بڑا موذی مرض ہے۔ گینٹھیا یا جوڑوں کا درد، گینٹھیا کے اندر جوڑ جو ہیں یہ سوج جاتے ہیں، سوزش کر جاتے ہیں۔ گینٹھیا اور جوڑوں کے درد کے لیے سونڈ 20 گرام اور میٹھا سوڈا بائی کارب 10 گرام، ان دونوں کو پیس کر اس کا سفوف بنا لیں، اور اس کو ادرک کے قہوے کے ہمراہ دینے ہیں۔ ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کاشے کر لیں اور 2 کپ پانی میں اس کو بوائل کریں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان کر اس کے اندر چینی شامل کرنی ہے تو شامل کر کے اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آپ نے آدھا چمچ اس کو دے دینی ہے، جس کو جوڑوں کا درد ہو یا گینٹھیا ہو۔ صرف جوڑوں کے درد، گینٹھیا کی وجہ سے جوڑوں کا درد نہ ہو، ویسے جوڑوں کا درد ہو تو 10 گرام ادرک کو 1 گلاس پانی میں خوب جوش دے کر یہ جو قہوہ بن جائے گا، یہ مریض کو پلا کر اس کو بستر پر لٹا دیں اور اوپر رضائی یا کمبل دے دیں، اس سے اس کو پسینہ آئے گا۔ جب پسینہ آئے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ پنکھا نہ چل رہا ہو یا ہوا والی جگہ نہ ہو، پسینہ آ جائے، 1 گھنٹہ تک لیٹا رہے، اس کے بعد اس کو انشاءاللہ بالکل آرام آ جائے گا۔ ادرک کا پانی نکال کر پلائیں تو 3 دن پلانے سے جو پیٹ کے اندر پانی بھر جاتا ہے، بعض لوگوں کو پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، پیٹ سوج جاتا ہے، چیک کرواتے ہیں پیٹ میں پانی ہے، تو ادرک کا پانی نکال کر، ادرک کا جوس نکال کر یہ اس کو پلائیں، 3 دن تک مسلسل پلاتے رہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پلاتے رہیں، تو پیشاب کے رستے انشاءاللہ سارا پانی نکل جائے گا۔ ادرک کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس پر میں گفتگو کروں گا۔ یہ مفید معلومات مفاد عامہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ جو ہم نسخہ شیئر کرتے ہیں مفاد عامہ کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو خوب شیئر کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے خیر والی امت بنایا ہے، تو ہم خیر والی امت بنیں، اس کو خوب شیئر کیا کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔